جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو یہ وہ موقع تھا کہ اس کی شدت کو حضور نے محسوس کیا، چونکہ قرآن تو وہ ہے جو پہاڑوں پہ بھی نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو قلب اطہر تھا میرے حضور کا جو سہار جاتا ہے، ورنہ کون اس بوجھ کو گوارا کر پاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ پتھروں پہ اور چٹانوں پہ اور پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی قرآن کے بوجھ کو گوارا نہ کر پاتے، لیکن ایک کیفیت تھی جو حضور پہ طاری ہوئی، اور اسی حالت میں حضور گھر لوٹے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کی فیلنگ ہے۔ تو ام المومنین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر شال رکھی، چادر اڑا دی، اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کچھ کلمات کہے جو سیرت کی تمام کتب میں، بخاری میں، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ آپ جمع خاطر رکھیے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب دیکھیے انہوں نے جو حضور کے اوصاف بیان کیے اور مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتارنے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو برجستہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا۔ رشتہ دار کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں یہ بیوی سے بہتر کوئی نہیں جان رہا ہوتا، چونکہ مرد جب رشتہ داروں کی تلخیاں سہتا ہے، تکلیفیں گوارا کرتا ہے، تو اس تکلیفوں کو سہنے میں برابر کی شریک خاتون خانہ ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کون سا رشتہ دار کس قدر اذیت اور دکھ کا سامان ہے، کس قدر ہمارے لیے تکلیف اور ضرر کا ذریعہ بنا ہوا ہے، کس نے میرے شوہر کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور کس نے اذیتوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ یہ خاتون سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اب شوہر کا رویہ کہ شوہر اس پہ رد عمل کیا دیتا ہے۔ رشتہ دار جو تلخ کھردرے نامناسب رویے اختیار کرتے ہیں تو کیا شوہر بھی اس کی تلخی کو ویسے ہی لٹاتا ہے رشتہ داروں پر، یا صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اس درخت کی طرح جس کو پتھر مارا جائے تو وہ آگے سے پتھر نہیں پھل دیتا ہے، وہ کیسا سلوک کرنے والا ہے یہ بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر وہ ایک چیز گزری تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو برجستہ جملہ کہا، اس سے حضور کی سیرت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کے تلخ رویوں کے باوجود، اور میں آپ کو کہتا ہوں ہر شخص شاکی ہوگا کہ میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار آپ سے شاکی ہوں کہ آپ نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ چونکہ یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے کی تلخیوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور یہ معاشرہ ہم نے جہنم زار بنا دیا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہم اذیت کا، ضرر کا سامان بنے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگیاں اتنی تلخ ہو گئی ہیں۔ آخرت میں جو ہم جنت کے طالب ہیں، میں گزشتہ روز بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت نصیب ہو تو ہم اس دنیا کو جہنم کیوں بنا کے رکھا ہے؟ اس دنیا کو بھی تو ہم جنت بنانے کی کوشش کریں۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کثرت سجود یہ اسلام ہے، کسی نے کہا کہ روزے پہ روزہ رکھو یہ اسلام ہے، کسی نے کہا کہ عمرے اور حج کو تواتر کے ساتھ کرتے جاؤ یہ اسلام ہے، کسی نے مخصوص رنگ کے لباس کو، کسی نے مخصوص گیٹ اپ کو اسلام سمجھا۔ لیکن اسلام کی تعریف کتنی جامع آمنہ کے لال نے فرمائی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ میں اور آپ بتائیں ہمارے رویے سے ہمارے ہمسائے، ہمارے عزیز، ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار کیا محفوظ ہیں، اور ان کے رویے سے، ان کی تلخیوں سے ہم کیا محفوظ ہیں؟
تو یہ زندگی تو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ وہ اس دور کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو وہ زندگی کاہے کی زندگی ہے؟ ہم ایک دوسرے کی طبیعتوں کی تلخیاں گوارا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضرر کا سبب بنے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہوئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری بخشش کے لیے کافی ہیں، اور ہمسایوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پیدل پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کی زندگی کو ہم نے جو ہے وہ اجیرن کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا شہر ہمارے رویوں سے تنگ ہے۔ تو اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے دن جو چیز تولی جائے گی، سب سے زیادہ وزن جس چیز کا قیامت کے دن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا، لیکن ہمارے رویے تلخ ہو گئے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھی ہوئی ہے۔ ہم اس لیے سخت ہیں کہ جناب ہم عالم ہوتے ہیں، ہم بہت بڑے پیر ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کی تذلیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں حق کسی نے نہیں دیا۔ یہ تعارف آپ اور میں اگر نماز پڑھتے ہیں، اور میرا اور یہ رب کا معاملہ ہے، میں اگر روزہ رکھتا ہوں، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ معاشرت کی بنیاد کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ۔ یہاں میں حضور کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا، صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، بلکہ وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ تھا، اور پھر وہ ہاتھ اپنے چہروں پہ مل رہے تھے، اور جنہیں وہ پانی میسر نہیں آیا، جنہیں میسر آیا، ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل رہے تھے۔ محبت فراواں کا یہ منظر آپ کو یہی نظر آئے گا۔ محبت کی بڑی داستانیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور سے پیار کیا، زمانے میں یوں پیار کرتا آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ جس قدر میں تیرے سے پیار کرتا ہوں، جتنا عشق مجھے تجھ سے ہے، کائنات میں کسی کو کسی سے نہیں ہوا ہوگا، اور پھر کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں۔ حسن کی گرمی جتنی فراواں ہوگی اتنی ہی تپش عشق میں آئے گی۔ وہ اقبال نے کہا تھا فرصت کشم کشم دے این دلے بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گر ہوئے تابدار را۔ زلف میں جتنے شکن زیادہ ہوں گے اس قدر دل کی بے تابیاں اور دل کا اضطراب اور دل کا پیچ و تاب ہوگا، تو جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا ہی عشق توانا ہوگا۔ زمانے میں بلال حبشی جیسا عاشق زمانے نے نہیں دیکھا، وہ ویسے کرنی جیسا عاشق زمانے میں نہیں دیکھا، ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسا عاشق، ابو ہریرہ جیسا عاشق نہیں دیکھا، تو حضور جیسا سونا بھی کب دیکھا ہے؟ تو عشق کی گرمی حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ تو کائنات میں یہ انوکھا باب ہے کہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، بلکہ زمانے نے یہ رنگ بھی دیکھا کہ حضور نے پچھنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اس کو ٹھکانے لگاؤ ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہ پڑے۔ تو اس نے وہ خون اٹھایا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس پلٹا تو کیونکہ صرف جنت کا تعارف تم صرف اسی رنگ میں کر رہے ہو، قرآن نے کتنے زاویوں سے جنت کا تعارف پیش کیا ہے، تو ذرا باقی زاویے بھی تو دیکھو۔ قرآن کا ایک زاویہ جنت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی اگر توجہ ہو، کیا لطیف زاویہ بیان قرآن نے کیا۔ کیا؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت وہ عالی مرتبت مقام ہے جہاں آپ کو نامناسب بات سننے کو بھی نہیں ملے گی۔ کیسا پاکیزہ مقام ہے! کوئی آواز جو آپ کی سماعتوں پہ سکل بنے، آپ کی طبیعت پہ گراں بنے، آپ کے مزاج پہ بوجھ بنے، ایسی آواز بھی سننے کو جنت میں نہیں ملے گی۔ تو کیا ہم اپنی دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے وجود کی تلخیوں سے آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔